جب انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پرانی بات ہم آپ کو چاہیے تھا کہ ہم سے بچی تھی ہم اتار دیتے تھے. میں نے بولا کہ میں آپ کو بٹھا لے کے نہیں ہوں اسے ہم اتارے اتنی میں اتاروں یہ کہتا نہیں اتاروں. میں نے اسے گولی مار نہیں تھی میں نے اسے گولی مار نہیں یہ اس عورت نے قرآن کو یہ جھوٹ بول رہا ہے مانگی ہی کو مارنا ہے نا یہ ہوتی بندہ کہ یار فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے کہ عورت نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ جس کے اوپر لفظ حلوتن یا حلون لکھا ہوا تھا جس کا معنی خوبصورت پیارا یا کیوٹ ہے. دیکھیں بڑے سارے پاکستان کے اندر مذہبی جنونی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر اغیار کے کفار کے حکمرانوں کے مقصد جو ہیں وہ پورے کیے. پاکستان کے اندر سب سے سستا جو خون ہے وہ دو طرح کے لوگوں کا ہے. سب سے سستا خون کیونکہ ہمارا ملک خون کی منڈی بھی ہے. سب سے سستا خون مذہبی جنونیوں کا ہے. اللہ رسول کا نام لیں جس کو مرضی مار دیں جب مرضی مر جائیں. یہ خون آپ افغانستان کے لیے لے لیں یہ کشمیر کے لیے لے لیں اور جب ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی اور درباری ملا ہے. حالانکہ لوگوں کے بچوں کو بچانا اس میں لوگوں کا فائدہ ہے ہمیں تو گالیاں پڑتی ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اس کا اصل جو موجب ہے لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے اس پر کسی نے بات نہیں کی وہ ہے بے پردگی. عورت نے لباس پہنا ہے بے پردگی کی وجہ سے یہ لباس فتنہ بنا ہے اور اگر وہ پردہ کرتی تو یہ لباس جو ہے یہ اس کے لیے فتنہ نہ بنتا. اب آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک اپنے جنون پر دلائل دیے جا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی حروف تہجی جو ہیں کیا یہ حروف تہجی نہیں ہے؟ کیا حروف تہجی سے قرآن نہیں بنا؟ کیا حروف تہجی جو ہے اس سے نبی علیہ السلام کا کلام نہیں بنا؟ الف با تا ثا جیم ہا. تو وہ ابھی تک اس پر مصر ہیں اور ان کا یہ جذبہ ہے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم اس عورت کو قتل کر دیں اور مار دیں. اور پھر اس جہالت کے اوپر سب سے جو ظلم و ستم والا کام ہے وہ پیارے نبی کا نام استعمال ہوتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ. او ظالموں مجھے بتائیے کہ 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام نے کسی کا خون بہانے کی اجازت دی ہے؟ ایک صحابی نے قتل کر دیا ایسے بندے کا کہ جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے. فرمایا تو نے دل چیرا ہے. آپ دیکھیں جو متشدد لوگ ہیں نا عمر صدیق ان کو برا کیوں لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھئی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا. جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ان سے دور ہو جائیں. ہم کہتے ہیں حاکم وقت آپ کے ووٹ سے آئے نہ آئے جب وہ حاکم بن گیا ہے وہ حاکم آپ کے ووٹ سے آیا ہے نہیں آیا وہ جبری آیا ہے ماشاءاللہ کے نتیجے میں آ گیا ہے پھر اس کی خیر خواہی کرنا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی کسی مسلمان پر لعنت نہ ڈالیں کسی کو جہنمی نہ کہیں. اگر کسی نے 1000 قتل کیا ہو 10,000 زنا بھی کیا ہو شرابیں پینے والا اور بیچنے والا ہو کسی مسلمان پر لعنت جائز نہیں. علیکم السلام ورحمت اللہ. نہ کسی مسلمان کو کافر کہیں نہ لعنتی کہیں نہ جہنمی کہیں نہ ہی ممبروں پر آپ حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو ابھاریں. یہ اہل سنہ والجماع کا منہج نہیں ہے نہ یہ دین اسلام ہے اور نہ ان گھٹیاں کاموں پر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیارا نام لے. تو یہ جو لاہور اچھرا کا واقعہ ہے یہ جہالت کا معجون مرکب ہے.
اور جن لوگوں نے اس کی جان بچائی ہے، اب دیکھیں کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ عریاں نظر آ رہی ہے، ننگی نظر آ رہی ہے، اس نے چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تو ہمارا کیا کام ہے؟ نظر کو پھیرنا، پہلا کام۔ دوسرا کام ہے اس کی ہدایت کی دعا کرنا، یہ نہیں کہنا اے جہنمی جاندی پئیے، اے لانتی بی بی ہے۔ بھائی بڑے سے بڑا بھی گناہ کرے نہ لانتی کہنا ہے اور نہ ہی جہنمی کہنا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بہن پردہ اختیار کرتی تو اس کے لباس کا جو فیشن ہے وہ اس کے لیے فتنہ نہ بنتا، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو مولویوں نے کیا ہے، ایسے مولوی پیدا کیے جاتے ہیں، ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، اور پھر ان کو حسب ضرورت ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے۔ اسلام کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنا خون بچا لیا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی بھی مرد و عورت اس کا قتل کرنا ما ورائے قانون اور آئین، یہ اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ عرب میں وہ جو ہے وہ فیشن کے طور پہ اس میں وہ بڑا ٹرینڈنگ میں تھا۔ ہمارے جاہلوں کی جہالت کی ایک انتہا ہے کہ عربی جو ہے وہ اگر فوش گوئی بھی کرتے ہیں تو یہ اس فوش گوئی کا بھی احترام کرتے نظر آئیں گے، وہ گالیاں دیں گے تو یہ احترام کرتے نظر آئیں گے۔ وہاں پر جدے میں کئی ٹیکسی والوں نے لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے کیا طریقے نکالے کہ اگر کوئی پاکستانی انڈیا کا بنگلہ دیش کا ٹیکسی میں بیٹھا ہے تو اس کو کہا ہے کہ آپ کو زیارتیں نہ کروائیں جدہ میں، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا سائیکل ہے، وہاں پہ ایک سائیکل چونک ہے، وہاں پہ انہوں نے ماڈل بنا کے رکھا ہوا ہے، تو بہت بلند سائیکل ہے، انسان ایسے سر اٹھا کے اس کو دیکھتا ہے اتنا بڑا ہے۔ تو وہاں پر کئی پاکستانی جو ہیں وہ اتر کر نفل پڑھتے ہیں، جی حضرت آدم علیہ السلام دا سائیکل ہے۔ کئی چوکوں میں انہوں نے اپنی ثقافت کے ماڈل لگائے ہیں جن میں مٹی کے برتن ہیں، تو مٹی کے برتن ہیں بہت بہت بڑے چوکوں میں، اور وہاں پر اتر کر اے اماں حوادہ مٹکا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ابھی تک ہمارے اندر سے ہندوازم اور سکھزم بت پرستی ہمارے اندر سے نکلتی نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں شادیوں بیاہوں پہ ہمارا جو ہندوازم ہے کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے شہر میں گاؤں کی پرستش و پوجا مسلمان کرتے ہیں، ریڑیاں کھا جاتی ہے گائے، کہتے ہیں بابا جی دی گائے ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، گلے کے اندر گتھلی ہے، بابا گھر بیٹھا ہوا ہے، لوگ گتھلی کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کے غیر کا خوف رکھنا کہ اگر ہم نے پیسے نہ ڈالے تو تباہ ہو برباد ہو جائیں گے، یہ جہالت ہے، شرک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سوال ہے کہ رمضان کی آمد کی مبارک دینے والے کے لیے جنت، یہ سوشل میڈیا کا گھڑا ہوا دین ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی آیت اور حدیث نہیں ہے۔